الحمد لك يا رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا کے بعد جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے، ذرے ذرے کا علم اس کے پاس ہے، درختوں کے پتوں کی تعداد وہ جانتا ہے، ریت کے ذرات کا علم اس کے پاس ہے، پانی کے قطرات کی تعداد وہ جانتا ہے، فلک پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد وہ جانتا ہے، زمین پہ برسنے والے بارش کے جتنے قطرات اور جتنے فرشتے ان کو زمین تک پہنچاتے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، جتنے انسان دنیا سے جا چکے موجود ہیں آنے والے ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جتنی مخلوقات آباد ہیں تمام کی تعداد وہ جانتا ہے، انسان کے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے وہ خیال بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلے رب تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ بے پناہ درود اور بے پناہ سلام، بے حد محبتوں عقیدتوں الفتوں کے گجرے نچھاور ہوں حضور نبی رحمت شفیع امت رسول اکرم نبی محترم رب کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب شافع روز جزا دافع جملہ بلا شفیع مجرمہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں ماہ خوباں جانے کائنات جانے جہانے کائنات اصل کائنات حقیقت کائنات نور کائنات مرکز کائنات محور کائنات حاصل کائنات عزت کائنات رفعت کائنات طلعت کائنات شان کائنات جان کائنات آن کائنات کمال کائنات فخر کائنات محور کائنات باعث وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تبار پر، آپ کی پاکیزہ اور ستھری آل پر اور آپ کے چنے ہوئے جملہ اصحاب پر، علی مرتبت عزت مآب علی جناب سامعین کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء محمد ذہیب الحسن مدنی دامت برکاتہم قدسیہ، آپ نے مجھے حکم فرمایا تو میں یہاں پر حاضر ہوں آپ کے بھائی عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرمین طیبین کے لیے سفر کرنے والے ہیں، اس سلسلے میں اور میلاد پاک کے سلسلے میں اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دیگر جتنے بھی احباب ہمارے جامعہ کے دیگر اساتذہ اور طلباء اور جتنے بھی حضرت کے اعزاء و اقرباء یہاں پر تشریف فرما ہیں، یقیناً تمام ہی صد
عزتوں کے قابل اور لائق ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بس چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی نے بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے تقریر کی ہے، تو میں نہ زیادہ لمبا چوڑا خطاب کرنے کا مزاج رکھتا ہوں اور نہ ہی کروں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مجھے کہنے کا اور آپ کو سننے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکت اور بے حد فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے میرات المناجی کے اندر یہ لکھا کہ شہد کی مکھی سے کسی نے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ تو جب باغات میں جاتی ہے، گلستان میں جاتی ہے، وہاں سے جا کے پھولوں کا پھلوں کا رس چوستی ہے، وہ رس پھیکا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، اس کا اور بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے، لیکن جب تو اسے لا کے اپنے چھتے میں انڈیل دیتی ہے، چھتے میں ڈال دیتی ہے، تو وہ سارے کا سارا میٹھا شہد بن جاتا ہے، اور اتنا میٹھا بنتا ہے کہ اس کی مٹھاس کا کسی سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، اس کی سویٹنس کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بتا تو صحیح کہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سارا جو رس ہوتا ہے، جو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کے ذائقے ہوتے ہیں، وہ سارا میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مکھی نے آگے سے جو جواب دیا سن کے عاشق یقیناً ضرور سبحان اللہ کہے گا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم جب رس لینے کے لیے جاتی ہیں تو باغات سے رس ایسا ہی ملتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، کسی کا اور کوئی ذائقہ ہوتا ہے، لیکن عمل ہم یہ کرتی ہیں، پروسیس یہ ہے۔ رب کعبہ نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ جب ہم رس لینے جاتی ہیں تو پھر بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہیں، اور جب لے کر آتی ہیں تو پھر بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہیں۔ درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے رس کو میٹھے شہد میں تبدیل فرما دیتا۔ کہا کہ وہ فقط نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھنے کی برکت سے رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ اگلی بات اس سے بھی زیادہ لطف والی ہے۔ مفتی صاحب مرآت المناجی میں ہی لکھتے ہیں، فرمایا کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ ساری مکھیوں کو جہنم میں ڈال دے گا، اس وجہ سے نہیں کہ مکھیوں کو عذاب ہے یا مکھیوں کو عذاب میں ڈالنا ہے، بلکہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان ساری مکھیوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ ایک بندے کے چہرے پر مکھی بیٹھے، وہ اڑائے پھر بیٹھ جائے، پھر بیٹھے پھر اڑائے پھر بیٹھ جائے، تو 6 فٹ کا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جس موسم میں مکھیاں زیادہ ہو جائیں جانور بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا مکھیوں کو جہنم میں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ڈالے گا کہ تاکہ جہنمیوں کے عذاب میں اضافہ ہو جائے۔ ساری مکھیوں کو اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، لیکن ایک مکھی ایسی ہے جسے رب کعبہ جہنم میں نہیں ڈالے گا بلکہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ شہد کی مکھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ گوارا ہی نہیں کرتا کہ درود میرے نبی پر پڑے اور جہنم میں چلی جائے، اس وجہ سے رب تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب ایمان اور انصاف سے بتائیے کہ مکھی ہو کر اگر وہ درود پڑھے تو وہ جہنم میں نہیں جاتی، اگر وہ امام الانبیاء پر سلام پڑھے تو جہنم میں نہیں جاتی، تو امتی جو صبح بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہو، جو شام کو بھی مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہو، جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آتے جاتے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہو، تو مجھے کہنے دو وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ نبی کے صدقے رب تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ محشر میں دید ہوگی خیر الانام کی، کہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اونچی بات سے کہیں سبحان اللہ۔ محشر میں دید ہوگی خیر الانام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، غموں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ بندہ زیادہ درود پاک جتنا بھی زیادہ پڑھتا چلا جائے گا اتنی برکات زیادہ حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ 1 مرتبہ پڑھیں تو فضیلت کچھ اور ہے، 3 مرتبہ پڑھیں تو فضیلت کچھ اور ہے، 10 مرتبہ پڑھیں تو فضیلت کچھ اور ہے، 50 مرتبہ پڑھیں تو فضیلت کچھ اور ہے، 100 مرتبہ پڑھیں تو فضیلت کچھ اور ہے، 313 مرتبہ پڑھیں تو فضیلت کچھ اور ہے، 1000 مرتبہ پڑھیں تو فضیلت۔ مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، فرمایا
جو 1000 مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا ایک دن میں، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو پتا چلا درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو جنت کے قریب کر دیتا ہے، یہ ایسا عمل ہے جو نبی مکرم علیہ السلام کی قربت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے اور اتنا اعلیٰ ہے، وقت گزرتا ہے لوگوں کا ذکر بھی کم ہوتا ہے، ماننے والوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ گوتم بدھا کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت بڑا بندہ تھا، لیکن اس کے ماننے والے چائنا میں، جاپان میں، برما میں موجود تھے۔ وقت گزرتا رہا، اس کے ماننے والوں کی تعداد کم ہو گئی، ذکر ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا ہے، ذکر بھی کم ہوتا ہے، ماننے والوں کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن میرے نبی کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کا ذکر بھی پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے، آپ کے ماننے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ اللُّلَا بِکَمَالِهِ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ پھر مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا، فرمایا جو بھی امتی ہو اسے اپنے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے اور یاد بھی رکھنا چاہیے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سر بلند کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ پتہ چلا نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر وہ ذکر ہے جو بندے کو عزت دے دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا یہ ہے ایک جگہ پر ایک عیسائی آ جائے اور وہ آ کر یہ کہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ مادرزاد اندھوں کو شفا دے دیتے تھے، وہ کوڑیوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے دیتا، وہ پرندے کی مورت اور صورت مٹی سے بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور وہ پر پھڑ پھڑاتا ہوا اڑ جاتا تھا۔ اور آگے پھر یہودی آگے بڑھے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت موسیٰ کو یہ کمال عطا فرمایا، تمہارا قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے، جب باہر نکالتے تو چمکنا شروع ہو جاتا تھا، آپ اپنا عصا پتھر پر مارتے تو رب تعالیٰ وہاں سے چشمے جاری فرما دیتا تھا، آپ نے اپنا عصا دریا میں مارا تو اللہ نے اس میں آپ کے لیے رستہ بنا دیا۔ اگر سامنے کوئی ہوا نا نامو نہاد مسلمان جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کا ادب ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کا کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سنی ماں کا سنی بیٹا سامنے ہو وہ سینہ تان کر کہے گا سارے نبیوں کے مقام بڑے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر رب کعبہ نے ہمارے نبی کو مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کا مقام اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ بلند بنایا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام جس طرف نظر اٹھائیں رب تعالیٰ اجڑوں کو بسا دیتا ہے، میرے نبی علیہ السلام مسکرائیں تو رب تعالیٰ روتوں کو ہنسا دیتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کلام فرمائیں تو رب تعالیٰ کافروں کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام جس کے حق میں دعا فرما دیں رب تعالیٰ ویسے ہی اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی برکات یقیناً تمام صحابہ نے حاصل کی ہیں اور جو خاص طور پر آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے، آئیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سنیے۔ آپ یہ کہتے ہیں میں 7-8 سال کا تھا کہ میری والدہ نے مجھے لیا اور جا کر امام الانبیاء کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا اور یہ کہا حضور ہمارا یہ بیٹا اور آپ کا یہ خادم اور غلام ہے، آپ اسے جو کہیں یہ وہی
کام کرے گا۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال تک میں امام الانبیاء کی بارگاہ میں رہا۔ میں نے کہا حضرت انس کا کیسا پیارا مقدر ہے، جب صبح اٹھتے ہوں گے پھر بھی مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہوں گے، جب دن چڑھتا ہوگا پھر بھی مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہوں گے، جب دوپہر کا وقت ہوتا ہوگا پھر بھی مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہوں گے، جب شام ہوتی ہوگی پھر بھی مصطفیٰ کی زیارت کرتے ہوں گے، جب سونے لگیں گے تو پھر بھی مصطفیٰ کی زیارت کریں گے۔ جو سارا دن مصطفیٰ کی زیارت کرتا رہے، جب وہ سوتا ہوگا تو اسے خواب میں بھی مصطفیٰ کا دیدار ہی نصیب ہوتا ہوگا۔ 10 سال تک حضرت انس بن مالک نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں رہے۔ اب کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام نے وصال ظاہری فرمایا۔ اب اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نہیں لگتا، آپ جہاں پر بیٹھتے ہیں وہیں پر نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، حضور کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جب زیادہ حضور کی یاد آتی ہے تو پھر آپ وہاں سے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور گھر میں جا کے امام الانبیاء کی جو تبرکات، حضور کا امامہ، حضور کی مسواک، حضور کے نالین جو آپ کے پاس موجود ہیں، آپ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور روتے ہیں، اور پھر 2 شاندار ایسے جملے ارشاد فرماتے ہیں جو قیامت تک کے عاشقوں کے دلوں میں یقیناً ٹھنڈک ڈالتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ریشم اطلس اور دبیج کے نرم نرم کپڑوں کو چھوا ہے، لیکن قسم ہے رب کعبہ کی کہ رب تعالیٰ نے نبی کی ہتھیلیوں کو ہر چیز سے زیادہ نرم پیدا فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے مشک، کستوری، عنبر اور طرح طرح کی عطریات کو سونگا ہے، کہ ساری دنیا کے عطریات کی خوشبو ایک طرف ہے، لیکن رب کعبہ نے نبی کے پسینے کو سب سے زیادہ خوشبودار بنا دیا ہے۔ پنجابی کا شاعر کہتا ہے کہ کڈیاں سونیاں ماہی دیاں اکھیاں نے، کہیں سبحان اللہ۔ جنہیں اللہ تک نہیں آکھیا آکھو سبحان اللہ، ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ۔ کڈیاں سونیاں ماہی دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تے اجے تو میرا ماہی نہیں ڈٹھا جنوں ویہ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نو تے ترتی لف لف جاوے، تے جے او رکھے ہتھ پھلاں وچ تے ہتھ پھلاں تو ود جاوے۔ عقل خدا نے انی دتی کہ علماں وچ نہ آوے، تے علم خدا نے اینا دتا کہ عقلاں وچ نہ آوے، تے خلق دے نے مولی دنیا تے کوئی ورلائی جان بچاوے، تے جیو کھولے پیچ ذوالفدا تے راہی راہ بھول جاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے ہور نظر نہ آوے۔ تو حضور علیہ السلام کو جس نے دیکھا وہ دیکھتا رہ گیا۔ ابو جہل جو تھا نا، یہ بندے پکڑ کے لاتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے نبی مکرم علیہ السلام کو دین متین کی تبلیغ سے روک دیا جائے۔ اس نے ایک ایسا بندہ ڈھونڈ لیا جو کیا کرتا تھا، کچھ پڑھ کے پھونکتا تھا۔ اب میں یہ تو نہیں کہوں کہ وہ دم کرتا تھا، کیونکہ اسے زمانہ جاہلیت کی اور جو کاہن لوگوں کو جو بھی وہ اس وقت کے جنتر منتر آتے تھے وہ پڑھتا تھا، پھونک دیتا تھا۔ تو اس نے کہا، ابو جہل نے کہا ہمارا بھتیجا بھی ہے اور وہ نئے دین کی تبلیغ کرتا ہے، پرانے دین کے بارے میں لوگوں کو کہتا ہے یہ برا دین ہے جس کو ہم مانتے ہیں، تو چلو تم بھی جا کے اسے کچھ پڑھ کے پھونک دو، شاید فرق پڑ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں۔ وہ دروازے پر آئے، اس نے دستک دی، امام الانبیاء باہر تشریف لائے۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں جی آیا ہوں، آپ کو کچھ پڑھ کے پھونکنا ہے۔ حضور نے فرمایا کس نے بھیجا؟ کہا ابو جہل نے بھیجا ہے۔ حضور فوراً سمجھ گئے، فرمایا ٹھیک ہے، ایک مرتبہ تو پڑھ کے پھونک لے، ایک مرتبہ ہم پڑھ کے پھونک لیتے ہیں، جس کی پھونک میں اثر ہوگا رب یہیں پر ظاہر فرما دے گا۔ اس نے کہا مجھے کیا فرق پڑتا، میں نے تو بڑوں بڑوں کو پڑھ کے پھونکا۔ جو شامی لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ سیانے بنتے ہیں، انہوں نے کہا مینوں کی فرق پہن لگ گیا۔ میں نے کہا ہاں کوئی عام بندہ پڑھ کے پھونکے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر مصطفیٰ پڑھ کے پھونک دیں تو رب تعالیٰ پتھروں کو بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا۔
اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں. اسے جب پڑھتا رہا پھر بعد میں پھونکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں پڑھ لیا؟ کہنے لگا جی میں نے پڑھ لیا. فرمایا میں پڑھوں؟ کہنے لگا جی آپ پڑھیں. تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا, بڑی توجہ سے سننے کے قابل ہے. آپ نے پڑھا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. حضور نے پڑھا, اس پر پھونکا. کہنے لگا حضور پھر پڑھے, پھر پھونکے. حضور نے پھر پڑھا, پھر پھونکا, پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا حضور اگر برا نہ منائے تو ایک مرتبہ پھر پڑھیں, پھر پھونکے. حضور نے پھر پڑھا, پھر پھونکا. فرمایا بات کیا ہے؟ کہنے لگا بڑے بڑے پڑھنے والے دیکھے لیکن آپ سے زیادہ حسین چہرہ میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام, میں تو یہ کہتا ہوں آپ نے ایک مرتبہ پڑھا. جو حکیم الامت ہوتا ہے نا, حکیم جو ہوتا ہے وہ آنے والے مریض کی بیماری کو بھی سمجھتا ہے, اس کے علاج کو بھی سمجھتا ہے. آپ سمجھ گئے یہ پڑھتا ہے. فرمایا میں پڑھ کے پھونکوں گا. ایک مرتبہ پڑھا. میں کہتا ہوں حضور پڑھتے چلے جا رہے تھے, پھونکتے چلے جا رہے تھے. رب اس کے دل سے کفر کو نکال کے ایمان داخل فرماتا چلا جا رہا تھا. مدینہ شریف کی برکت سے بھی ایک بات ذکر کیے دیتا ہوں. وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ بھی مریض کو دیکھ لیا. کہیں سبحان اللہ. صحابہ نے ایک کافروں کے سردار کو پکڑا اور لا کے اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا. اب جب کھانے پینے کا وقت ہوتا یا دیگر حاجت کا وقت ہوتا اسے چھوڑ دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اس کی طرف دیکھا, اسے کہا حضور اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں نسلی بندہ ہوں, آپ کا احسان یاد رکھوں گا. اگر قتل کر دیں تو میں قبیلے کا سردار ہوں, میرا خون رائے گا نہیں جائے گا, اور اگر کچھ فدیہ لینا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی دے سکتا ہوں. حضور اس کی طرف مسکرائے اور پھر آگے چلے گئے. دوسرا دن پھر آیا, پھر اس نے ایسے ہی کہا اگر مجھے قتل کر دیں تو میرا خون رائے گا نہیں جائے گا, اگر چھوڑ دیں تو نصری بندہ ہوں, احسان یاد رکھوں گا, اور اگر کچھ پیسے لینا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی دے دیتا ہوں. حضور پھر مسکرائے, پھر چلے گئے. پھر تیسرے دن آئے, پھر اس نے یہی کہا. حضور مسکرائے اور آگے بڑھے. فرمایا صحابہ اسے چھوڑ دو, ہم نے اسے پیسے بھی نہیں لینے اور اس کو قتل بھی نہیں کرنا, جانے دو. یہ کہہ کر اب مصلی پر بیٹھے. اب اس بندے کا حال سنیے. وہ مسجد سے باہر نکلا, جا کر اس نے غسل کیا, آ کے پیچھے کھڑا ہو گیا. امام الانبیاء نے جب نماز پڑھائی پیچھے مڑ کر دیکھا. فرمایا تو جا رہا تھا, جاتا کیوں نہیں, اب کیوں یہاں پر آیا ہے؟ اس نے جملہ جو آگے سے دیا نا, پوری آواز سے بھی سبحان اللہ کہیں تو پھر اس کا حق ادا ہوتا ہے. اسے کہا جاؤں کیسے, آپ نے جانے کا چھوڑا ہی نہیں ہے. جو آپ کو دیکھتا ہوں دل میں آپ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس نے دو بڑی شاندار باتیں کہیں. اس نے کہا پہلے دنیا میں اگر کائنات میں مجھے کوئی شخص اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ آپ تھے, لیکن اب کائنات میں سب سے زیادہ محبت اگر کسی شخصیت سے ہے تو رب تعالیٰ نے آپ سے عطا فرمائی ہے. اور اس سے پہلے کائنات میں اگر کوئی شہر اچھا نہیں لگتا تھا تو وہ مدینہ تھا, اور اب کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی شہر ہے تو وہ بھی رب تعالیٰ نے آپ کا شہر مدینہ بنا دیا ہے. جنوں ویہ کے اکھیاں ٹھردیاں نے, جنوں ویہ کے ٹھردا سینہ ہے, جنوں ویہ کے اکھیاں ٹھردیاں نے, جنوں ویہ کے ٹھردا سینہ ہے. ربا سونیاں تیری ساری خدائی وچوں اکو ہی شہر مدینہ ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر کا کیا کہنا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہربار پر حاضر یقیناً مقدر والے لوگوں کا حصہ ہے. میں کہتا ہوں آج بھی کوئی محبت لے کر, کوئی عشق لے کر, کوئی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بن کر حضور کے قدموں میں چلا جائے. کوئی پرانی بات نہیں میں عرض کر رہا, 2019 کی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہاں پر ایک شاہ صاحب موجود تھے. وہ یہ کہنے لگے کہ یہاں پر کوئی بھی بندہ آتا ہے تو ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو, یہاں پر وقت ضائع نہ کرو, بلکہ اپنے ہوٹل میں بیٹھو, آگے پیچھے گھوم پھر کے وہاں پر آگے پیچھے جانے میں زیادہ وقت نہ گزارو, بلکہ ہوٹل میں رہو, وہاں پر درود پاک پڑھو. جب کافی تعداد میں درود پاک پڑھ لو تو پھر حضور کے روضے پر حاضر ہو جاؤ اور وہاں پر وہ درود پاک کا نذرانہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کرو. ان شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے, میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں انہوں نے یہی کہا تھا. کہ ایک حاجی صاحب آئے, ہم نے ان کو کہا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ
پڑھو اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ وہ بندہ کہتا ہے میں اپنے ہوٹل میں بیٹھا رہا، ہزاروں مرتبہ میں نے درود پڑھا، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں نے درود پیش کیا، سلام کیا، تو میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ کا جواب بھی سن لیا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، کہیں سبحان اللہ۔ یہ منکر منافق یہ گندہ ہے واللہ، بلکہ نجاست کا پلندہ ہے واللہ۔ جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور علیہ السلام کچھ فرما دیں، کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لیں، کسی کے حق میں دعا فرما دیں، اللہ سب کا ہی بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ مدینے کے قریب ایک بستی تھی جہاں پر کافر یعنی عیسائی بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، اور فقط ایک مسلمان صحابی رسول وہاں پر رہتا تھا۔ حضور کے زمانے کی بات ہے، سب نے مل کے کنواں کھودا، اور جب وہ کنواں کھودا اس میں بڑے پیسے بھی لگے۔ جب نیچے پہنچے تو کیا ہوا کہ اس کا پانی کھاری نکلا، سارے پریشان ہو گئے، کہنے لگے اب تو پانی اس کا میٹھا نہیں ہو سکتا، کھواں دا پانی کدی میٹھا نہیں ہویا، پائیں منا وہ دے وچ کھنڈ تے شکر بھی پا دئیے تے پھر بھی میٹھا نہیں جی ہو سکتا۔ انہوں نے کہا یہ تو میٹھا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ صحابی جو تھا وہ عاشق رسول تھا، اسے حضور کا مقام پتا تھا، اس نے کہا پریشان ہونے والی بات نہیں، مجھے تھوڑی سی مہلت دو، میں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ حضور نے کہہ دینا ہے، رب نے فوراً کنویں کا پانی بھی میٹھا فرما دینا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہون پھس گیا جی، اے جننے نا یہودی عیسائی یقیناً شریر قسم دے لوگ ہوندے نے، پہلے بھی انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، اب بھی پریشان کرتے ہیں، شرارت ان کی فطرت میں ہوتی ہے۔ وہ کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، جا کے ان سے کو پانی میٹھا کر دے، اگر پانی میٹھا ہو گیا تو پھر تم نے یہاں پر رہنا ہے، اگر پانی میٹھا نہ ہوا تو تم نے بھی یہاں پر نہیں رہنا۔ اب وہ صحابی رسول دیکھیں کتنا اس کا اخلاق اچھا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر پانی میٹھا نہ ہوا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور اگر پانی میٹھا ہو گیا تو تم سب نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے جی طے ہو گیا، پانی میٹھا کہاں سے ہو سکتا ہے۔ یہ صحابی رسول چلے چلتے چلتے نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، جا کے عرض کی حضور ہمارے ہاں ایک کنواں کھودا گیا، اس کا پانی کھاری ہے، سارے پریشان ہیں، کوئی دعا فرما دے کہ اس کا پانی میٹھا ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہے، کیونکہ امام الانبیاء چیزوں کا نام رکھتے تھے، تلوار کا نام ذوالفقار، اونٹنی کا نام قصوہ، دراز گوشت کا نام یافور، اور دیگر چیزوں کو بھی ہم نام عطا فرماتے تھے۔ فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور اس کا نام ہم نے بے ساند رکھا ہے۔ فرمایا نام ہی غلط ہے، جا کے نعمان رکھ لو، نام تبدیل کرنا تمہارا کام ہے، کنویں کے پانی کو میٹھا کرنا رب کعبہ کا کام ہے۔ یہ صحابی وہاں سے چلے واپس آگے، اگے صاحب نالو اگے جڑا یہودیاں دا سیانہ بندہ سی نا وہ اگے آگے، انہیں کیا کوئی ہو رہے تھے نہ آئے، کیونکہ لوگ تے وک بھی جاندے نے، انہیں تے پتہ نہیں کدے تے وکنا سی، ساڑھے بندے تے بریانی دی پلیٹ تے وک جاندے نے، باہر نعرے کسی اور دے، اندر ٹھپے کسی اور دے، تے باہر نکل کے نعرے پھر کسی اور دے۔ میں کہا جدو ایہو جی قوم ہوئے تو پھر حکمران بھی چنگا نہیں آ سکتا، ادو ہی چنگا آنا ہے جدو مصطفیٰ دے سچے منن والے پیدا ہوئی ہیں نا، رب تعالیٰ حکمران بھی فاروق اعظم جیسے عطا فرما دیندہ ہے۔ عوام چنگی ہوئے تو رب تعالیٰ حکمران بھی صلاح الدین ایوبی جیسا عطا فرما دیندہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا کرنے کی بات کرو۔ اس نے کہا میں آگے جا کے دیکھتا ہوں، کوئی بندہ بک نہ جائے، میں دیکھوں گا پانی میٹھا ہوا ہے یا پھر نہیں۔ اس نے کہا ہاں بتاؤ کیا لے کر آئے ہو، کیا مٹی لائے ہو یا انہوں نے پانی کی کلی کی ہے وہ لے کر آئے ہو جو کنویں میں ڈالو گے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں لے کے آیا۔ کہا پھر کیسے پانی میٹھا ہوگا؟ اس نے کہا میٹھا ہونے کی کیا بات ہے، جاؤ جا کے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا تھا، رب نے اسی وقت پانی میٹھا فرما دیا تھا۔ وہ جو سب سے بڑا یہودی تو اس نے ٹھہرو میں جا کے چیک کرتا ہوں، وہ کنویں کے اندر اترا، جب نیچے گیا نا بات بڑی توجہ طلب ہے، اس نے ایک طرف سے پانی کا چلو بھرا، اس نے ایک طرف سے پانی کی لپ بھری اور اپنے ہونٹوں کے ساتھ اس نے لگائی، پانی اس نے پیا۔ وہ زبان سے تو کچھ نہیں بولا لیکن اس کا دل دماغ اور ہر چیز یہ گواہی دے رہی تھی، بڑے بڑے میٹھے پانی پیے ہیں لیکن اس سے بڑھ کر آج تک میٹھا پانی پیا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھہر، وہ بھی کچھ نہیں بولا، دوسری طرف گیا اور وہاں پر جا کر اس نے پھر پانی پیا، پھر خاموش رہا، سوچنے لگا شاید دو طرف سے میٹھا ہو گیا،
تیسری طرف سے میٹھا نہ ہوا ہوگا، وہاں پر جا کر اس نے پھر پانی پیا، پھر کچھ نہیں بولا، چوتھی طرف گیا، اس نے پھر پانی پیا، پھر اس نے سب کو بلا لیا، کہا کنویں کی منڈیروں کے پاس آ جاؤ، سارے اوپر آگے، یہ نیچے کھڑا تھا، اس نے اوپر نظر اٹھا کے دیکھا، کہا سن لو جس نبی کا یہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے میں بھی آج اس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ السلام جو فرما دیں، جس طرح کہہ دے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، حضور مدینے میں تشریف لے گئے نا تو لوگ ملنے کے لیے آتے، تو وہاں پر لوگ بڑے بڑے آئے اور ایک خاتون آئی، اس کا کام یہ تھا کہ وہ ایسے بولتی تھی بندوں کو چپ کروا دیتی تھی، بندے اس کے سامنے بول نہیں سکتے تھے، اور وہ بڑی جو ہے نا زیادہ بولنے والی اور زیادہ باتیں کرنے والی تھی، وہ سارے لوگوں کو چپ کروا دیتی۔ نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی نا تو اب وہاں پر اسے بولا ہی نہ جائے، وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ حضور علیہ السلام وہاں پر آپ کھانا تناول فرما رہے تھے تو اس سے یہ کہا حضور مجھے بھی عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا برتن اس کے آگے کیا، اس نے کہا یہ نہیں وہ دیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو لیا تھا فرمایا یہ لے لو، کہنے لگی یہ نہیں، مجھے بلکہ وہ لقمے کا ایک ذرہ چاہیے جس سے آپ کا مبارک لاب دہن لگ گیا ہے، آپ نے اپنے مبارک منہ میں جو آپ نے لقمہ لے لیا ہے اس کا ایک ٹکڑا مجھے دے دیں۔ امام الانبیاء نے تھوڑا سا وہ ٹکڑا نکالا، ہاتھ پر رکھا، اسے دیا، اسے کھا لیا۔ اب اس پر اثر کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں جو پہلے اتنی بد اخلاق تھی کہ کوئی بندہ اس سے راضی ہی نہیں تھا، جب حضور کا جھوٹا اس کے شکم کے اندر اترا تو رب تعالیٰ نے اسے سب سے زیادہ حیا والا بنا دیا۔ میرے نبی علیہ السلام کے معجزات اور کمالات تو اتنے ہیں کہ زندگیاں گزر جائیں لیکن پھر بھی ان کو کما حقہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، حج اور عمرہ اتنی سعادت کی بات ہے اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب بندہ گھر سے روانہ ہوتا ہے عمرہ کرنے کے لیے اور جب پلٹ کر آتا ہے تو پھر اس کی کیا فضیلت ہوتی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو پلٹ کر آئے تو فرمایا گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب بندہ مکے میں پہنچے، جب پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑے تو پھر وہاں پہ آگے بڑھ کے سیلفی نہیں بنانی، سیلفی بنانے کا کوئی ثواب نہیں۔ فرمایا وہاں پر جب پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑے تو جو بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ علامہ شامی رحمہ نے فتاوی شامی میں یہ لکھا، فرمایا جب کعبے کے پاس جاؤ دنیا کی کوئی چیز نہ مانگو، یہ دعا کرو کہ باری تعالیٰ جب میرا اس دنیا سے سفر ہو میں ایمان پر چلا جاؤں مجھے بخش دینا۔ فرمایا یہ دعا قبول ہو گئی، سمجھو اللہ نے تمہیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما دی ہیں۔ جب بھی موقع ملے تو یہی کرنا چاہیے، جب کعبۃ اللہ کی زیارت کریں ایک یہ بھی طریقہ کار لکھا ہے کہ آپ وہاں پر یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ میں یہاں پر جو بھی دعا مانگوں میری اس دعا کو قبول فرمانا۔ یہ قبول ہوگی تو بعد والی بھی قبول ہوتی رہیں گی۔ لیکن علامہ شامی رحمہ نے جو فتاوی شامی میں لکھا وہ میں نے عرض کیا۔ اب امام ابن جوزی علیہ رحمہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ دو بندے حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک انہیں تیسرا بندہ بھی مل گیا۔ اب یہ دو تو نمازیں پڑھے لیکن وہ نمازیں نہ پڑھے۔ انہوں نے کہا کہ تو کیوں نہیں نمازیں پڑھتا، بالغ بندہ ہے، جوان بندہ ہے۔ اس نے کہا جی میرے اوپر نماز فرض ہی نہیں۔ کہا تیرے اوپر کیسے نہیں فرض؟ کہنے لگا جی میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ایک بزرگ تھے اور ایک نوجوان تھا اور یہ تیسرا بندہ جو ساتھ ملا تھا۔ یہ چلتے چلتے جب میقات پر پہنچے تو ان دونوں مسلمانوں نے اسے کہا کہ تو یہاں سے آگے نہ آنا، یہاں سے آگے غیر مسلم نہیں آ سکتا۔ چنانچہ یہ دونوں احباب آگے چلے گئے۔ مطاف میں جا کر جب وہاں پر طواف کر رہے تھے تو وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کو جو عیسائی تھا اسے وہاں پر دیکھا، اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور وہاں پر ہاتھ بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، فوراً دوڑا اور اس کے پاس آ کر کہا تو عیسائی تھا، تو یہاں پر کیسے آ گیا؟ اس نے کہا بات یہ ہے جب میقات پر تم نے مجھے روک دیا تھا تو میں نے دیکھا لوگ وہاں پر آتے اور وہ اپنا لباس تبدیل کرتے، یہ دو چادریں اوڑھ لیتے اور پھر آگے
لبیک اللہم لبیک کا ترانہ پڑھتے ہوئے آگے چلتے آتے تھے، تو میں نے بھی کسی سے کہا کہ مجھے بھی یہ جو تمہارے پاس احرام ہے یہ ادھار دے دو، میں بھی آگے آ کے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا میں نے وہ 2 چادریں اوڑھ لیں، اور میں جب کعبۃ اللہ کے قریب آیا، مطاف میں داخل ہوا، میں نے جب کعبے پر پہلی نظر ڈالی ہے، کچھ اور نہیں کہا بلکہ اللہ نے میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیا ہے۔ کہ پہلے میرا نام عبد المسیح تھا، لیکن جب میں مسلمان ہوا اس کے بعد میں نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا ہے۔ کہ اب مجھے یہاں سے باہر نہ نکالا جائے، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو کعبۃ اللہ کی زیارت کی ایک یہ بھی برکت ہے، وہاں پہ پھر اتنی برکات ہیں کہ جو یقیناً مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بس یہی سعادت مندی ہے کہ وہاں پر جتنا بھی موقع ملے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔ نبی مکرم علیہ صلاۃ والسلام کے روضے پر جائے تو وہاں پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتا رہے، اور یہ دعا ضرور کرے کہ رب تعالیٰ بار بار یہ موقع عطا فرمائے، کیونکہ وہاں پہ جو نہیں جاتا وہ بھی یقیناً تڑپتا ہے، اور جو ہو کے آ جاتا ہے پھر تو وہ زیادہ تڑپتا ہے کہ کاش مجھے دوبارہ میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام بلا لیں۔ حضور یقیناً اپنے عاشقوں پر اور اپنے ماننے والوں پر کرم فرماتے ہیں، اور آپ اپنے غلاموں کو پھر آنے کے اذن عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے مولانا زہیب صاحب کے بھائی کی کہ وہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، باعمل بنیں۔ خالی باتیں کرنے سے، نعرے لگا لینے سے، ہزاروں کا مجمع اور گھنٹوں کی گفتگو، اگر عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو تو شاید اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اور تھوڑی دیر کی گفتگو ہو اور تھوڑے لوگ ہوں لیکن عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ دعوت اسلامی ایک دینی کاموں کی تحریک ہے، قبلہ امیر اہل سنت نے عطا فرمائی، سے جو بھی منسلک ہوتا ہے وہ یقیناً حضور علیہ صلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ مل جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل آپ کے سامنے بالکل واضح ہے، ہمارا کوئی ہڈن پرپس نہیں، ہمارا کوئی سیاسی ونگ نہیں، بلکہ ہم مسجد بھرو تحریک، یہ تحریک ہے۔ اور دعوت اسلامی میں داخل ہونے کے لیے کوئی ممبرشپ فارم نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے جامعات بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، دیگر دعوت اسلامی کا جو سلسلہ ہے دینی کاموں کا، تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں، دعوت اسلامی کی اجتماعات میں بھی شرکت کریں، مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی اور نیک لوگوں سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔